جنید صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف نے جس حد تک اپنی جدوجہد کی ماضی قریب میں اور اب تک جو جدوجہد جاری رہی ہے، بے شمار تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ اندرونی طور پہ اختلافات کی خبروں کو بہت ہوا دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی اور آنے والے دنوں میں تحریک، اس حوالے سے پلاننگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف ہر دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، عوام کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی کوئی تھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اختلافات نہیں ہوتی، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حسن ہی ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ یہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہے، یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کی آزادی جو ہے، ہر بندے کو آگے بڑھنے کا مواقع ہے، جو کسی دوسری پارٹی میں جو ہے ممکن نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے صوبائی صدر بننا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خاندانی پارٹیاں ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے جو ہے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، جس نے منسٹر بننا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر ورکر کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ جب ہر ورکر آگے بڑھنے کی کوشش میں اسی طرح کی اختلافات ہوتی ہے، لیکن اس کی پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ووٹر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کارکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جنید صاحب، یہ دعوے کیے گئے بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ عید کے بعد 3 سے 4 فارورڈ بلاک بن جائیں گے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک حسن ہے اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ فارورڈ بلاک بنانے کے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، ان دعووں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تحریک انصاف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا کارکنوں کے حوصلے توڑنے کے لیے ہے، یا واقعی اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح 26ویں ترمیم میں کچھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ نہیں، اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب سے شاید میں پولیٹیکل بندہ سب سے پہلا تھا جو الیکشن کے بعد خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے وہاں جا کے خان صاحب کو بتایا کہ لاہور سے ہمارا ایک بندہ جس نے قرآن شریف پہ حلف اٹھایا تھا کہ میں خان صاحب کا وفادار رہوں گا، اور اس کی ویڈیو آج بھی ہے، اس کے باوجود اس نے جو ہے پارٹی کو جو ہے چھوڑا، مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ تو میں نے جا کے خان صاحب کو یہ پیغام، تو خان صاحب نے جواب میں مجھے کہا کہ آپ جا کے سب کو یہ دے کہ جس نے جانا ہے جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ان چیزوں سے نہ اس کو پرخ پڑتی ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کی حوصلے اس سے ٹوٹتے ہیں۔ اگر حوصلے ٹوٹتے تو کتنے بڑے بڑے نام، جو لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس کے بغیر نہیں چل سکے گی، کتنے بڑے بڑے نام تھے جس کی آج سیاست ختم ہو گئی۔ تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر بار بار بلاک بنانے کی خواہش ہے، کوشش ہے، تو بنا لے، بالکل بنا لے۔ ہمارے اگر ممبران 80 ہو، 90 ہو، 30 ہو، 40 ہو، ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس پارلیمنٹ کے، اس کے جو پارلیمنٹ کو نہیں، لیکن جو حکومت اس پارلیمنٹ کے ذریعے آئی ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس ہماری صحت پہ یا پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے جانا ہے بالکل جائے، لیکن میں اس کو یہ بتا دوں کہ جس نے خان سے بے وفائی کی، اس کی سیاست پہلے بھی ختم ہو گئی، اور اگر آئندہ بھی کوئی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اچھا جنید صاحب، آپ کی غالباً ملاقات ہونی تھی بانی پاکستان تحریک انصاف سے، ملاقات کا کیا بنا اور اس کی وجوہات کیا سامنے آئی؟ نہیں، ہماری تو آج خان صاحب نے بلایا تھا، لیکن ملاقات نہیں کرنی تھی، اور صرف آج نہیں، یہ پچھلے 5-6 جو عدالت کا حکم بھی ہے اور جو جیل مینول بھی ہے، بلکہ جیل مینول تو اس سے کافی آگے ہے، لیکن اس کے باوجود ہفتے میں 1 دن کی جو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ہائی کورٹ کا حکم، اس کے باوجود آج ہمیں دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو اس سے یہ حکومت اور اس کے پیچھے جو عناصر ہے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور جو ایم این ایز وہاں جا کے
کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ ہر ایم این اے جس بھی جیل کا جو ہے وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو منتخب نمائندے ہیں جو لاکھوں ووٹ لے کے آ گئے، اس کو ہر دفعہ 3 4 گھنٹے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے اور اسی طرح واپس کیا۔ تو یہ لوگ جو عمران خان صاحب کے یہ تو کوشش اس کی یہی ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ اس نے بہت کوشش کی، آپ نے دیکھا 9 مئی کا ڈرامہ کیا، 9 مئی کے بعد جو کچھ چلا اور جس طرح اس کا جو ڈرامہ رچایا گیا کہ بھائی ٹی وی پہ آئے، اس کی مذمت کرے اور پھر آپ کے پرانے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی۔ 9 مئی کا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ 9 مئی تو ایک بہانہ تھا، خان صاحب اس کا نشانہ تھا۔ تو آج عجیب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے 2 بندوں پہ ایک ہی جیسی FIR ہو، ایک پارلیمنٹ میں آتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ ڈرامہ رچایا گیا جو عوام نے مسترد کیا، پھر بھی وہ بیانیہ جو ہے بری طرح ناکام ہو گیا اور خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے رہے 8 فروری کو بھی، اور آج بھی خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے۔ اچھا، یہ تو صاحب کے شیر افضل محمد جو ہے، اس پر چارج کیا ہے، ان پر الزام کیا؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے پارلیمانی کمیٹی میں خود کھڑے ہو کے جب کہا مجھے کیوں نکالا تو سب نے تائید کی میری کہ آپ کو غلط نکالا، ایسی بات ہے؟ نہیں، میں اس میں مروت صاحب کا تو کافی دنوں سے کافی لوگوں کے ساتھ اختلاف تھا اور کافی چیزیں تھی جس پہ خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو تحفظ تھا۔ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ مروت صاحب کی کافی جو ہے قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، اور مجھ پہ ذاتی طور پہ جب مجھ پہ برا وقت تھا، جب مجھے ایک جیل سے لے کے دوسری پہ لے کے جاتے تھے، وہاں سے لے کے تیسرے پہ جاتے تھے، تو مروت صاحب سب سے توانا آواز تھے میری۔ لیکن پارٹی میں ڈسپلن کا ہونا بھی ضروری ہے اور خان صاحب جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میری ہمدردی ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کسی کو نکالے جائے، چاہے مروت صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ نہیں، بادی نظر میں بطور سیاسی کارکن یا سیاسی رفیق آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ فورم ہے کہ میں اس پہ بات کروں۔ یہ خان صاحب کے سامنے، خان صاحب جب بھی مجھے بلائیں گے میں انشاءاللہ تعالی اپنے رائے کا اظہار جو ہے میرر پہ کروں گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ فورم ہے کہ میں اس پہ یہ بات کروں کہ کون صحیح ہے کون صحیح۔ تو یہ ہمارے پارٹی کے ذاتی معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اسی فورم پہ بات کرنی چلیں وہ پھر اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو جو کھلے عام اس پہ بات کر رہے ہیں یا ایک دوسرے پہ تانا زنی کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام کیا دیں گے یا ان کو مشورہ کیا دیں گے کہ وہ کس فورم پہ بات کریں؟ نہیں، میں سب کو یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے یہ تو میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور یہاں پر مواقع بھی ہے، لیکن ہر تنقید کا ایک فورم ضرور ہونا چاہیے جس پہ بات کریں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا چاہے مروت صاحب کی طرف سے ہو یا کسی اور صاحب کی طرف سے ہو، یہ فورم نہیں ہے۔ مروت صاحب کے پاس بھی فورم ہے اور دوسری لوگوں کے پاس بھی فورم ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ایک دوسرے پہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے۔ تو میں اس کو کبھی جس سائڈ سے بھی ہو میں اس کی مذمت کروں گا۔ اچھا جنید صاحب، عید کے بعد تیاری ہے تحریک انصاف کی پوری ایک تحریک چلانے کی، آپ یہ تحریک الائنس کے تحت چلائیں گے؟ اگر الائنس نہیں بنتا کسی وجہ سے تو کیا پھر تحریک انصاف خود تحریک چلائے گی؟ اور تحریک انصاف اس تحریک کے لیے مزید کتنا انتظار کرے گی؟ کیا عید کے فوری بعد یا مزید انتظار ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں چکزئی صاحب کے آفس میں۔ ہماری میٹنگ تھی جس میں ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس کی سب اکثریت بیٹھی تھی۔ تو ہماری تو خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ سارے اپوزیشن کو ساتھ لے کے آگے چلے، لیکن ہماری خواہش ہے لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضرور سب کو ساتھ لے کے جائے۔ تو ہماری یہی خواہش ہوگی، خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، پارٹی کی دوسری قیادت کی بھی یہی خواہش ہے کہ آئندہ اگر ہم احتجاج پہ جائے تو اکٹھے جو ہے ہم اپنے باقی پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکر پہ اور اللہ تعالیٰ کی سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں سپورٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے گا اور ہمارے ورکر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہیں ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عید کے بعد جیسی خان صاحب حکم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری ہوگی اور خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔